سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ داؤد علیہ السلام کے وارث تھے، بیٹے تھے، اور انہیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئیں۔ جنات اور انسانوں کے لشکر کا ایک فوجی ڈسپلن کے ساتھ ان کے پاس حاضر رہتے تھے۔ وہ جو ان کا لشکر تھا نا، اس میں انسان بھی تھے، جن بھی تھے، اور اس کے اندر پرندے بھی تھے۔ ان کا لشکر تھا، وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک مقام سے آپ گزرے جہاں چونٹیاں بڑی کثرت کے ساتھ تھی۔ تو ایک چونٹی جو ان چونٹیوں کی سردار تھی، ان چونٹیوں کی بڑی تھی، اور مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ تھی بھی ایک آنکھ اس کی کوئی نہیں تھی، ایک ٹانگ اس کی کوئی نہیں تھی، لیکن اس حال میں بھی وہ چونٹی جو تھی وہ چونٹیوں کی قیادت کر رہی تھی۔ تو حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب وہاں سے گزرا تو وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہنے لگی چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے دہانی میں سلیمان کا لشکر توجہ نہ کرے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل دے، لہذا اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ۔ حضرت سلیمان ابھی 3 میل دور تھے، تمام مفسرین نے لکھا ہے 3 میل دور تھے، تو وہاں سے چونٹی بولنی تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت سلیمان اس کی بات سن کے ہنس پڑے، فتبسم ضاحکا، آپ اس کی بات سن کے ہنس پڑے۔ دیکھو یہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے، ذرا غور کرنا بات پر کہ حضرت سلیمان 3 میل دور فاصلے پر چونٹی کی بات بھی سن لیتے۔ مولوی نے قرآن کی آیت پکی یاد کر لی، انا بشر مثلکم، کہتا ہے حضور نے کہا میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، نبی ہماری طرح ہوتے ہیں جی۔ وہ تو 3 میل دور چونٹی کی آواز سن لیتے تھے، اس کے کان میں چونٹی رکھو بلا، اسے کہو کہ بتا بلا کیا کہتی ہے، وہ جو بتائے گا پھر دوڑ لگا دے گا شاید۔ کان میں رکھو، اس کو کہو بتا چونٹی کیا کہتی۔ اور اگر یہ لفظ نہ ہوتے قرآن کے، جب انہوں نے سنا تو ہنس پڑے، یہ جملے نہ ہوتے تو شاید اس کو بھی نہ مان، لیکن حضرت سلیمان نے سنی چونٹی کی بات، اور اگلی بات کہنے لگا ہوں، بڑے خوبصورت لفظ لکھے ہیں مفسرین نے، فرماتے ہیں دیکھو ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے، ایک چونٹی نے ایک جملہ بول کے اپنے قبیلے کی خیر خواہی کی، تو رب نے اس کا جملہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا۔ تو جو ساری زندگی لوگوں کو جملے بول بول کے کہے رب رسول کی طرف آ جاؤ، تو اللہ قیامت میں اس کی بات کو قائم نہیں فرمائے گا۔ جو بھی کسی کی خیر خواہی کرے وہ ایک جملہ بول کے کرے، اور ہو بھی چونٹی، تو اگر اللہ اس کا ذکر قرآن میں باقی رکھتا ہے تو میں اور آپ اگر کسی کی خیر خواہی کریں گے تو انشاءاللہ ذکر باقی رہے گا۔ شرط یہ ہے کہ کریں خیر خواہی، خیر خواہی کرو کسی کی، ایک جملہ بول کے بھی کرو، چونٹی بھی ہو تو اللہ قرآن میں ذکر باقی فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اس پر کئی کچھ لکھا ہے۔ اسی طرح سے ایک بات اور لکھی ہے ہمارے مفسرین نے کہ حضرت سلیمان ایک دن اسی طرح نکلے، قحط بڑھ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، تو حضرت سلیمان باہر میدان میں نکلے دعا کرنے کے لیے، خشک سالی، تو جب آپ گئے تو ایک چونٹی اپنے پر پھیلا کے دعا مانگ رہے، تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش آ جائے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ۔ حضرت سلیمان نے عرض کی مولا میں بھی تو اتنا لشکر لے کے آیا ہوں نا، تو چلو ہمیں بھی دعا کر لینا دے، تو چونٹی کی دعا بھائی برسا دینا پر دعا کر لینے دے۔ فرمایا نہیں آپ واپس جائیں، دعا نہ مانگے۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا چونٹی کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ تو کہے گی کہ یہ سلیمان کی لشکر دعا پہ پھر بارش آئی ہے، تو آپ نہ کرے تاکہ اس کے دل میں یہ بات رہے کہ نہیں میرے رب نے میری دعا پہ بارش فرمائی۔ آپ جائیں، یاد بارش آئے گی پر آئے گی چونٹی کی دعا پہ۔ تو جو چونٹی بارش کی دعا کرے قوم کے لیے، اللہ اگر اس کا ذکر قائم رکھتا ہے تو جو اپنی قوم کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور کبھی کبھی گردن جھکا کے دیکھا کرو کہ دل میں رسول اللہ کی امت کا درد کتنا، اگر کہیں حضور کی امت کا درد ہے تو پھر انشاءاللہ ذکر قیامت تک باقی رہے گا، پھر انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں بھی آپ کا ذکر کرے گی اگر حضور کی امت کا درد سینے میں موجود ہے۔ اسی طرح سے پھر حضرت سلیمان کے لشکر میں نا ایک ہدہد نامی پرندہ بھی تھا، لشکر کا کارکن تھا پرندہ، ہدہد غائب تھا، تو حضرت سلیمان کہنے لگا کدھر گیا وہ ہدہد؟
نظر نہ آ جایا سخت سزا دوں گا. یہاں تو کوئی اچھی خبر لائے گا، کیونکہ وہ ہدہد پرندہ جاتا تھا تو خبریں لا کے دیتا تھا، ورنہ سزا دوں گا. اتنی دیر میں ہدہد بھی آ گیا. تو یہ پرندے جو کارکن ہوتے ہیں بڑے سیانے ہوتے ہیں، کبھی بندہ ناراض ہو تو صحیح خبریں لے آتے. تو صحیح خبر لے کے آ گیا. آتے ہی آ کے بیٹھا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں تھے؟ عرض کرنے لگا حضور میں ملک سبا گیا تھا، وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی، اس کا نام بلقیس ہے، بہت بڑے تخت پہ بیٹھتی ہے، 80 گز اس کا تخت لمبا ہے، 40 گز چوڑا ہے، اور شاید 80 من کے 80 ٹن اس کا وزن ہے. تو حضور وہ سورج کو پوچھتے ہیں. حضرت سلیمان نے فوراً خط لکھا، فرمایا جا کے اسے میرا خط دے دو کہ یہاں تو کلمہ پڑھ کے ہماری فرما بردار بن جائے، ورنہ تیار ہو جائے. جو اللہ کے غیر کو پوچھتے ہیں ہم ان کے خلاف جنگ کریں گے. وہ جب لے کے گئے نا خط، یہ حدود گیا تو وہ میٹنگ کر رہی تھی، اس کے وزیر مشیر سارے بیٹھے تھے. اس نے جا کے خط پھینک دیا ملکہ بلقیس کی جھولی میں. اس نے خط پڑھا تو ڈر گئی، وزیروں کو بلایا. حضرت سلیمان، قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا تھا خط پھینک کے نا تو سائل میں ہو کے سننا وہ کیا کہتا. بندوں کے لیے منع ہے، پرندوں کے لیے جائز ہے. بندوں کے لیے منع ہے سائڈ پہ ہو کے سننا. ہاں جس کی جاسوسی کی ڈیوٹی ہو، کفر کی جاسوسی، اس بندے کے لیے بھی جائز ہے. تو یہاں تو وہ پرندے تھے، دوسرا کفر کی جاسوسی کر رہے تھے، سائڈ پہ ہو کے سننے لگے. تو ملکہ بلقیس کہنے لگی اب کیا کرنا ہے، یہ خط آیا ہے. وہ کہنے لگے ہم تیار ہیں، آپ حکم کریں، ہم لڑنے کو تیار ہیں، لڑیں گے. وہ کہنے لگی نہیں تیزی نہ دکھاؤ. قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ کہنے لگی جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو شہر تباہ ہوتے، ملک کھنڈر بن جاتے، لڑائی مسئلے کا حل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں. ایک دفعہ آزما لیتے ہیں کہ نبی ہیں کہ نہیں، معاذ اللہ آزما لیتے ہیں. کیسے؟ کہنے لگے تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اگر مال پر دل للچا گیا تو پھر نبی نہیں بادشاہ ہے، اور اگر مال پر دل للچایا نہ تو پھر اللہ کے کامل بن گئے. یہ فرق اس نے اس وقت بیان کیا. اس نے 500 کنیزیں، 500 غلام، بڑے شاندار لباس پہنا کے، 500 گھوڑا بڑا تگڑا، اس کے اوپر مال و اسباب رکھ کے تیاری کرا کے حضرت سلیمان کی طرف بھیجا. ہدہد پہلے سے خبر لے کے آ گیا. حضور اس نے یہ پروگرام بنایا ہے. وہ جب آیا سارا کچھ تو حضرت سلیمان دیکھ کے جلال میں آ گئے. فرمانے لگے اسے جا کے کہہ دو تو مجھے کیا تحفے بھیجے گی، میرے رب نے مجھے مالا مال فرمایا ہوا ہے، نے مالا مال کیا میرے مالک. جا اسے جا کے کہہ تو کیا تحفے دے گی. جب رب دیتا ہے تو پھر کوئی کمی نہ وہ نہیں چھوڑتا. بندے کیا دے سکتے ہیں، بندے تو بیچارے 10 دے کے تو 10 دن ان کی آنکھیں نہیں کھلتی. فرمایا مجھے اللہ نے جو دیا ہے کیا بات ہے اس کے دینے کی. تو فرمایا اسے کہو یا فرمانبردار ہو کے آ جائے یا جنگ کے لیے تیار ہو جائے، ہم اسے اس کے شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے. اس نے جا کے جب پیغام دیا تو اور ان لوگوں نے بھی آ کے بتایا کہ وہاں تو ہم عجیب منظر دیکھ کے آئے ہیں کہ جانور بھی ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، وہاں تو جنات، سرکش جنات کھڑے. وہ بادشاہ نہیں، وہ نبی ہیں. وہ جو 500 غلام اور 500 کنیزیں گئی تھی حوال سنایا. تو ملکہ بلقیس نے پھر خط لکھا کہ میں فرما بردار ہو کے آ رہی. مانا کیا ہے، میں کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہی. تو حضرت سلیمان نے کہا بھئی اب اس طرح کرو، ذرا فرش بچھاؤ. انہوں نے فرش بچھایا اس طرح کا کہ اوپر فرش تھا، نیچے مچھلیاں تیر رہی، لگ رہا تھا دریا ہے. ڈیوٹی لگا دی، جنات نے بچھا دیا. ادھر حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے اب چونکہ مان کے آ رہی ہے تو اسے اپنی نبوت کی علامتیں بھی دکھانی ہیں. اس نے تخت بڑا شاندار بنوایا تھا، اور خواتین میں جو عادتیں خواتین والی ہوتی ہیں وہ جاتی نہیں. وہ 7 کمروں میں نا پیچھے اپنا تخت رکھ کے تو 7 دروازے بند کر کے آئے. اس زمانے میں ایک رواج تھا، وہ زلیخا نے بھی 7 دروازے مکفل کے ایک رواج تھا. ایک کمرہ، پھر کمرے کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ، پھر اس کے پیچھے کمرہ. اس کو بڑے موٹے تالے لگائے جاتے تھے، اور فلسفہ یہ تھا کہ ایک تالا توڑے گا کوئی تو جب تک سپاہی آ جائیں گے، اور اگر اس کے توڑنے تک نہ آئے تو دوسرے کے توڑنے تک آ جائیں گے، اور اس کے توڑنے تک نہ آئے تو 7ویں تک تو آ جائیں گے. کہ ان لوگوں کے نفسیاتی معاملہ تھا، سوچ تھی. 7 کمروں میں مکفل کر کے نا وہ نکلی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے بھئی مجھے اس کا تخت چاہیے اس کے آنے سے پہلے.
اس کے آنے سے اس واقعے کی کیا ضرورت تھی قرآن پاک میں؟ یہ کیا حاجت تھی یہ تخت والی ساری بات قرآن نے کیوں بیان کی؟ پوچھیں آپ اپنے دل سے بھی اور انکار کرنے والے منکرین سے بھی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جو کہتے ہیں جی ولی کی کرامت کی کیا ضرورت ہے، سیدھی سیدھی نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو پوچھو ان سے ایک سورت نمل کے اندر اس ساری تفصیل کی کیا ضرورت تھی؟ ختم ہو گئی جب وہ کلمہ جو پڑھ رہی ہے تو پھر اس سارے واقعے کو رب کیوں بیان فرماتا ہے؟ حضرت سیدنا سلیمان فرمانے لگے تخت چاہیے، اور چاہیے اس کے آنے سے پہلے۔ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے بہت بڑا جن بولا، کہنے لگا حضور آپ کا یہ تخت برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ جو آپ میٹنگ کر رہے ہیں نا، یہ آپ فیصلے ختم، کچھ نے لکھا صبح سے شام تک میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو آنے میں پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، تو میں یہ برخاست ہونے سے پہلے، اور کچھ نے کہا تھی آپ شرط کیوں لگاتے ہیں کہ صبح سے شام تک ہوتی؟ اس جن نے کہا دی آپ 10 منٹ میں فارغ ہو جائیں، آپ فارغ ہوں گے تو تخت آ جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ کے فارغ ہونے سے پہلے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ اٹھیں گے یہ جگہ خالی کر دیں گے تو تخت یہاں کیویں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، آ جائے گا، پر ہوائی جہاز میں کارگو کرا کے، جی DHL کے ذریعے کیسے آئے گا؟ وہ آئے گا تو بس آئے گا۔ تو حضرت سلیمان کی تو بادشاہت تھی نا زمانے پہ، فرمانے لگے نہیں نہیں تو لیٹ ہے، تو لیٹ ہے، تو ہمیں جانتا ہی نہیں ہے، تو سٹ دے پکھڑا کھوار گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہاں، یہ تو لیٹ ہے، ابھی ہماری طاقت اس سے زیادہ ہے۔ بڑی کمال بات لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ ابھی حضرت سلیمان نے غلاموں سے منگوایا ہے، اپنی بات کوئی نہیں کی، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا، تو سردار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت سلیمان کہنے لگے بھی جلدی جائیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو اٹھا ان میں سے وہ جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، ساری کتاب کا بھی نہیں، علم من الکتاب، کتاب، وہ اٹھے جن کے پاس کتاب میں سے علم تھا، تو وہ اٹھ کے کہنے لگے حضور میں لے آؤں گا، کب؟ آپ کے آنکھ جھپکنے سے، آنکھ جھپکنے سے، بندہ تھا جن تھا، جن کی تو بات مانی نہیں انہوں نے، کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو سلیمان کہنے لگے تو ٹھیک ہے چل لا پھر، لا پھر آنکھ جھپکنے سے۔ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے کی، اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا، بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگا ہوں زمین پہ اپنا نائب بنانے، میں خلافت دینے لگا ہوں زمین پہ۔ اب یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے، یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے، تو فرشتوں کو بھی یہ اجتہادی خطا ہو گئی، کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا، یہ فساد کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم، اللہ اکبر۔ امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا یہ کھول کے دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے ہیں، تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے تراویح پڑھ رہے ہیں، تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں، یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے، تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں وہ تم۔ اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم عطا کیے، علم سکھا لیا، تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو وہ بتا سکے نہیں۔ اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے، وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے، پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے، اور جس کے سامنے رب جھکائے نا وہاں بھی
اور یہ جو آجزی ہے نا، یہ جو جھکنا ہے، یہ علم کے آگے ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن جھکانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں بھی ہم خود عالم فاضل بن جاتے. تو فرمایا کہ سب سے کا سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. تو پھر ہوا کیا؟ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافروں میں سے ہو گیا. پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حوا کو نا مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے، اور کہا سارا کچھ کھانا، درخت کے قریب نہ جانا. ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا، یعنی اگر میری سمجھ لے ادب کی وجہ سے کوئی 1.5-2 منٹ یا 6 منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے گا ضرور کہ پتہ نہیں اب پیچھے کیا ہے، مصیبت کیا ہے. یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو، پیچھے نہ دیکھنا. فطرت ہے نا انسان کی، وہ جستجو کرتا ہے، کہا اس درخت کے پاس نہ جانا. تو حضرت حوا سلام اللہ علیہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس. یہی انسان کا عقیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے. اور یہ ان کی خطا نہیں تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی، چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا اس زمین کے لیے، تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا نا. تو حضرت حوا اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا، اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا. یہ بھی اللہ کی حکمت تھی. تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے. تو حضرت حوا کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی؟ کہا اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی، تو پھر بچیں گے کیسے؟ تو کہنے لگے پھل کھا لو اس درخت کا. تو بچنے کے لیے پھل کھایا تھا. اس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لیے کرتے ہیں پر بچ سکتے ہیں. بچنے کے لیے پھل کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ. تو حضرت آدم زمین پہ آئے، پھر کئی 100 سال روتے رہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمے سکھائے. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں وہ کلمے یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا. اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما دیا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں منظر اس طرح کا ہوگا کہ نبی پاک ہمارے آگے آگے چلیں گے اور ہمیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے جائیں گے. اور جب حضور کی خوشخبریاں سنائیں گے تو حضور کے لبھائے مبارکہ سے پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے. فرماتے خود تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے، خود روئیں گے لیکن ہمیں ہنسا دیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے پھول، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور کیا ذوق بیان کیا، فرمانے لگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں. جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہے نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد. تو کہتی ہے جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے. یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے. وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے. یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے. ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے. حضور علیہ السلام نے نا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں.
آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کچھ چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھے میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا، بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہے، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لے لے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہے۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے، امین بھی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا، حضور کی نیابت تو محبوبیت کے درجے پر فائز ہے۔ تو رسول پاک کو رب کریم نے اس طرح کا بنا کے بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور کوئی معجزہ نہ بھی دکھاتے، نبی کریم علیہ السلام سے کوئی اعجاز لوگ نہ بھی دیکھتے، تو محبوب کا تو چہرہ ہی اس طرح کا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھ کے جانا تھا۔ لیکن باوجود اس کے میرے رسول پاک کا اعجاز یہ ہے، کمال یہ ہے کہ حضور کبھی اشارہ کر دیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دیں تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزر میں لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائیں تو پہاڑ وجد میں آ کر جھومنے لگے، محبوب کا کبھی نماز پڑھاتے ارادہ بن جائے تو اللہ تعالیٰ قبلے کا رخ ہی تبدیل فرما دے۔ کیا خوبصورت سوچ ہے اور کیا نظریہ دیتے ہیں بریلی کے امام، فرماتے ہیں اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ دیکھو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام، نائب دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو جو اعجاز، پھر ایک اور بات، حضور امی ہے، دنیا میں آ کر محبوب نے کسی سے پڑھا ہی نہیں، میرے محبوب نے جتنا پڑھا ہے رب کریم سے پڑھا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کرم سے حضور نے لیا، رسول کریم امی ہیں، یہ بھی حضور کی نبوت پر ایک بڑی دلیل۔ دیکھو ایک ہوتا ہے کوئی آدمی بچپن سے ہی کسی چیز سے شغف رکھے اور جب اس کی عمر بڑی ہو جائے تو کہتے ہیں اس کا تجربہ بڑا ہو گیا، یہ پہلے کچھ شعر کہتا تھا، کوئی ادبی جملہ کہتا تھا، تو اب اس کی یہ کام کرتے کرتے عمر بڑی ہو گئی ہے تو رسوخ حاصل ہو گیا۔ 40 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم نے ایک شعر بھی نہیں کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی ایسی بات، ویسے تو حضور کی ہر بات حکمت والی، لیکن جس کو عرب کے لوگ اپنے لہجے میں شاعری یا اپنے لہجے میں ادب کہتے تھے، وہ حضور نے بیان نہیں فرمایا۔ لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر بڑے بڑے فصیح و بلیغ، بڑے بڑے سیانے طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ اس شخص کو بھی میں نے دیکھا جسے بڑا ناز تھا،
اپنی فصاحت اور بلاغت پر. اور جب وہ حضور کے پاس آیا اور اس نے آ کے کچھ باتیں کی تو محبوب خاموشی سے سنتے رہے. اور جب وہ چپ کر گیا تو میرے کریم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی. کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی غور کرتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا. پھر کہنے لگا بتاؤ نا کلام کس کا ہے؟ فرمایا اس رب کا، اس رب کا، اس رب کا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، لیکن حضور نے کائنات کے رازوں سے پردے ہٹا دیے. نبی کریم نے جینے کے سلیقے بتا دیے. حضور نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا. نبی کریم علیہ السلام نے وہ فلسفہ حیات بیان کیا کہ لوگوں کو صرف جینے میں مزہ نہیں آیا، مرنے میں بھی مزہ آیا. لوگ آگے بڑھ بڑھ کے جانیں پیش کرنے لگے، اپنی اولادیں قربان کر. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ بروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک طیبہ والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں. محبوب کریم امی ہیں، لیکن حضور نے اس طرح دنیا کو سکھایا، اس طرح دنیا کو پڑھایا، اس طرح حضور نے علم کے چراغ اور دیپ روشن کیے کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، اسے صرف دروازہ مصطفیٰ سے ملے گا، اسے رسول کریم علیہ السلام کے در دولت سے ملے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اپنے پاس سے آیات بنا کے لاتے، اپنے گھر میں بیٹھ کے تابع کر لینا تو کوئی مشکل کام نہیں نہ ہوتا، سارے لوگ ہی کر لیتے. بلکہ وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے خیالی پلاؤ پکائیے کہ کیوں کدے بھی کاٹ نہ پائیے. وہ کون سا پیسوں کا ڈالنا ہے، زیادہ ڈالیں آپ اور زیادہ ڈالیں. بہت سارے لوگ ہیں آج بھی، کچھ لبرل ہیں بیچارے، کچھ دین بیزار طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جناب ہمیں تو جدید باتیں بتائیں، ہمیں تو نئے اسلوب کے مطابق لے کے چلیں، ہمیں تو او بھائی سن. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا. اسے پڑھ کے دیکھ، اس کی جدت کا حسن دیکھ. یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، تو ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، دوسری دفعہ آئے گا تو اس سے زیادہ تازی ملے گی. ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا، اور دوسرا کھائے گا ہو سکتا ہے شکل ملتی جلتی ہو لیکن ذائقہ بڑا نرالا ہوگا. تو تو صحیح نا. جب کچھ لوگوں نے کہا یہ خود سے بنا کے آیات لاتے ہیں تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندہ خاص میں نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی ایک آیت بنا کے لاؤ. اور چلو چیلنج کھلا دے دیا، فرما وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. اللہ اور اللہ والوں کو چھوڑ دو، تفسیری ترجمہ عرض کر رہا ہوں، یعنی صحابہ کو چھوڑ دو، حضور کے ماننے والوں کو چھوڑ دو، باقی ساری دنیا کے کافر کٹھے ہو جائیں. ایک آیت بس قرآن جیسی لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. جوانوں سنو، کہا ایک آیت. اور یہ چیلنج آج تک قرآن مجید کا موجود ہے، آج تک. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. تم قرآن کے مقابلے کی ایک سورت لے کے آؤ اور سارے حمایتی اکٹھے کر لو اپنے. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. جواب تو ادھر سے آنا تھا نا، لیکن کائنات کے رب نے جواب بھی خود دیا. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. اگر تم نہ لا سکے، اور فرمایا تم لا سکتے بھی نہیں. اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بنائی کافروں کے لیے، بنائی مومنوں کے لیے تو رب نے جنت بنائی ہے. اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یہ دوزخ اللہ نے کن کے لیے بنائی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہتے ہیں کافر کے لیے بنائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، اور پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت. دیکھو ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے کئی والیوم پر مشتمل، کئی جلدوں پر مشتمل کتب کا لکھنا.
اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کا ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً ہی اس کی سمجھ میں آ جائے. اور حضور نہ کسی کی انا کو نہیں جگاتے تھے. ہم بعض اوقات کسی سے خطاب کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، ٹھیس پہنچاتے ہیں. وہ کہتا ہے چل پھر تگڑا ہو جا، میں بھی آیا. حضور انا نہیں جگاتے تھے، میرے نبی پاک ضمیر جگاتے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اسے کچھ ملے. نبی کریم کا جو انداز تکلم ہے وہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ انسان خود بخود کھل اٹھتا تھا کہ مطلب یہ بات ہونے کیا لگی، مطلب حضور کیا فرمانے لگے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن محبوب کریم نے صحابہ کے دیے حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھے. فرمایا محبوب نے کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے. کھلی ہو گئی لوگوں کی آنکھیں، کان کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کون ایسا بدبخت ہے جو ماں باپ کو گالی دے گا. اب جب سوالات ذہنی سطح پر پوری طور پر ابھر گئے نا تو اب رسول کریم نے بات سمجھائی. یہ ہے فصاحت و بلاغت، تیرے آگے ہیں یوں دبے لٹے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یا رسول اللہ کون ایسا نالائق ہے جو ماں باپ کو گالی دے. اب جب ذہنی سطح یہاں تک ابھر آئی تو اب حضور نے سمجھایا، اور میں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا تو وہ بھی تو جواب میں تمہارے ماں باپ کو دے گا نا. تو فی نفس ہی یہ تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر. کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ جس سے سامنے والے کی انا جاگ جائے اور وہ تمہارے مقابلے میں آ کر کے کھڑا ہو جائے. کیوں تم نے اس طرح کے انداز اختیار کیے کہ جس سے سامنے والا بھی سارے پنجے کھڑے کر کے باہر نکل آئے اور کہے آ جاؤ پھر میں بھی میدان میں حاضر ہوں. رسول کریم کی فصاحت بلاغت دیکھیں نا، حضور دو چار جملوں میں ساری بات سمجھا جاتے ہیں. ایک حدیث پاک اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، ایک روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے. لو اس سے پوری زندگی سجائی جا سکتی ہے، ایک جملے سے پوری زندگی سواری جا سکتی. وہ لمبی چوڑی باتوں نے جانے کی ضرورت نہیں. کہا خوبصورت مسلمان بھی ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، لا یعنی باتوں کو. کیا کہتے ہیں ہمارے دیہات کے لوگ، جڑے پنڈ جانا نہیں وہ دا راہ پوچھنے دی. لیکن آج کل لوگ باز آندے یعنی کسی بات کا بالکل تعلق نہیں نا، وہ بات بھی کرتے جاتے ہیں جس کا شعبہ ہی نہیں، وہ بھی چھلانگ لگا لگا کے اس میں آ جاتا ہے. ہم اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کرتے ہیں، اپنا نقصان کرتے ہیں. ہم اپنا کام صحیح کر کے نہیں کرتے اور دوسری ساری دنیا کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. او بھائی آپ جس جگہ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے معاملات میں مضبوطی پیدا کریں. حضور نے اپنی فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، اور قرآن مجید کی تاثیر کا یہ اثر میرے کریم رسول نے دکھایا کہ رات کو جب حضور بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے تھے نا، جب یاسین والے نبی خود یاسین کی تلاوت کریں، جب طٰہٰ والے محبوب خود طٰہٰ کی تلاوت کریں، غور کرو نا جب مدثر والے محبوب خود ان جملوں کو ادا کریں، یعنی جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہی یہ آیت پڑھیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے جب وہ یہ بات کریں کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، جن کے بارے میں آیت آئی ہے جب وہ یہ کہہ رہے ہو کہ ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہو والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذرا اس کیفیت کو دیکھیں جب محبوب خود پڑھ رہے ہیں اور جو حضور پر آئی ہیں اس کا ذائقہ، اس کا لطف، اس کا انداز بھلا کیا ہوگا. حضور جب رات کو پڑھتے تھے نا قرآن پاک تو جو پکے کافر تھے نا ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں میں چھپ چھپ کے مدینے والے کی تلاوت سنا کر حضور کی تلاوت سنا کرتے تھے. یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے ہٹا دے تو کسے ہوش رہے. رسول کریم علیہ السلام کی تلاوت کا سننا، قریب جانا، یہ اعجاز ہے. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں طبیعت کا بڑا ڈاڈا تھا، مزاج کا بڑا سخت تھا، زندگی ہمیشہ ٹک کر گزاری، باتوں پر کھڑا رہنا آتا تھا،
اور جب میری بہن نے مجھے چند آیتیں سنائی نا تو میں تڑپ ہی گیا. گھروں آیا سا مار مقامنے نو ہن مینو مار دے لے چلو. اوے متے عمر دی عمر برباد ہو جائے جتھے عمر سوار دے لائے چلو. یہ اعجاز ہے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب کا. پھر حضور نے خبریں دی, نبی پاک نے خبریں. حضور نے فرمایا روم فتح ہوگا, وہ ہوا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا شام فتح ہوگا, تو شام فتح ہوا. فرمایا ایران فتح ہوگا, تو ایران فتح ہوا. سراقہ بن مالک کہتے ایک گاؤں پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی, ایک گاؤں پر. حضور مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے, مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے. ابھی راستے میں تھے, میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں معاذ اللہ حضور کو گرفتار کرنے پہنچ گیا. محبوب نے حکم دیا, حضور کا معجزہ میں نے آنکھوں سے دیکھا. میرا گھوڑا زمین میں دھستا چلا گیا, میں نے معافی مانگی, حضور نے معاف کر دیا. میں نے سمجھا اچانک ہو گیا ہے. یہ منوانا بھی بڑا مشکل کام ہے. شجر و حجر پہچان گئے, انسان کی نظروں میں شاکی رہا. یہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو منوانا توبہ توبہ, ماننے کو تیار نہیں, دیکھ دیکھ کے بھی ماننے کو تیار ہے نہیں, ماننے کو تیار ہی نہیں. کہتے ہیں کہ میں نے پھر چاہا آگے بڑھنا, تو پھر زمین کے اندر میرے گھوڑے کے پیر دھنسنے لگے. پھر معافی مانگی. کریم تیرے معاف کرنے کی ادا پہ بھی قربان جائے. یہ نہیں فرمایا کہ تو بار بار یوں ہی کرتا ہے, فرمایا معافی مانگتا ہے جا, میں نے معاف کیا. کہتے ہیں 3 دفعہ میں آگے بڑھا, 3 دفعہ حضور نے معاف کیا. تو مسکرا کے فرمانے لگے تو یہاں مجھے گرفتار کرنے آیا ہے, وہ کیسر روم کا علاقہ فتح ہوگا. وہ کنگن جو پہنتا ہے نا ہاتھوں میں, بادشاہ کے کنگن معروف ہیں, وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. اللہ کرے آپ سمجھے. یہ جو لوگ ڈری ڈری سہمی اور ہمارے بچے مایوسی کی معاذ اللہ باتیں کرتے ہیں, وہ دیکھیں حضور کس طرح کی گفتگو فرماتے ہیں. ابھی ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں, لیکن حضور کا خبر دینے کا انداز. کریم فرمانے لگے وہ کیسر روم کے جو کنگن ہوں گے وہ تیرے ہاتھوں میں آئیں گے. جناب سراقہ بن مالک فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا, حضور کا وصال ہو گیا, کنگن نہیں آئے. حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ظاہری ہو گیا, کنگن نہیں آئے. جناب عمر کا دور آ گیا, سراقہ بوڑھے ہو گئے. کوئی بندہ پوچھتا نا کہ اب تو عمر ڈھل گئی ہے, زندگی کا پتہ نہیں. کہنے لگے نہیں میں نہیں جاتا, جب تک کنگن نہیں آتے اسرائیل کوئی نہیں آئیں گے. کیونکہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا, جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی. اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا, جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور فاضل بریلوی کا تو انداز ہی پھر انوکھا ہے نا. وہ تو کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. کہنے لگے نہیں آتے حضرت اسرائیل, فکر نہ کرو, بوڑھے ہو گئے تھے, نکلنا گھر سے بند کر دیا تھا. حضرت عمر کا دور تھا, کنگن آ گئے. حضرت فاروق اعظم نے ان کے پوتوں سے, نواسوں سے, بچوں سے کہا جاؤ بلا کے لاؤ, کا دادا جان بوڑھے ہیں. فرمایا تم کان میں کہہ دینا کنگن آ گئے, پھر تم دیکھنا تو صحیح. پھر حضرت سراقہ آئے, حضور نے جو خبریں دی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گزشتہ قوموں کے احوال بیان کیے. اور پھر میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا دنیا میں عزتیں دینے آئے. عزت, یہ مزاج ہمیں کم کرنا چاہیے. یہ جو ہم ساری زندگی اس کام میں لگا دیتے نا, کسی کو نیچا کیسے دکھانا ہے, یہ انداز حضور نے نہیں ہمیں دیا. اب دیکھو حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف جیسا سونا کوئی نہیں. حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت داؤد جیسی خوبصورت آواز کسی کی نہیں. حضور تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا فقر اختیاری کس طرح ہے. محبوب تشریف لائے تو ہمیں پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ کا جلال کس طرح کا تھا. یہ تو حضور آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بھی عظمت بیان کی, اس کی بھی شان بیان کی. حضور نے بتایا کہ ابوبکر صدیق کی شان کیا ہے, فاروق اعظم کا مرتبہ کیا ہے, عثمان غنی کی حیا کیا ہے, مولا علی کی شجاعت کیا ہے, اہل بیت نبوت کی عظمت کیا ہے. حضور آئے عزتیں دینے, ماں کو عزت دی مدینے والے حضور.
کہا جس کا باپ راضی ہو گیا اس کا رب راضی ہو گیا۔ فرمایا جو 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں 4 بیٹی بہنیں یا 1 بیٹی یا بہن بیاہ کے آ گیا نا، اس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عزت دی، عزت دی۔ حضور عزتیں دینے، کوئی اعزاز نہیں، ان پڑھ بندہ ہے، سادہ ہے، غریب ہے، مزدوری کرتا ہے، ہاتھوں پہ چھالے، یا رسول اللہ اس کا بھی کوئی اعزاز ہے؟ قربان جائیں، میرے کریم نے عزت دی، فرمایا محنت کر کے روزی کمانے والا تو اللہ کا دوست ہے، یہ اینٹیں اٹھانے والا، یہ مشقتیں کرنے والا، یہ صبح دیہڑی پہ جانے والا، یہ بیچارہ جو اچار سے روٹی کھاتا ہے، تو نے ہر شخص کی قسمت میں یہ عزت لکھی اور آخری خطبے کی صورت میں وصیت لکھی۔ رسول کریم نے ہر بندے کو اعزاز دیا، عظمتیں، حضور عزتیں دینے آئے، نبی پاک علیہ السلام نے اعزازات دیے، حضور نے نوازا، یہ ساری چیزیں میرے رسول پاک کی تشریح۔ اور پھر یہ جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت ہے نا، یہ بھی میرے نبی پاک کی نبوت کی دلیل ہے۔ اتنی جلدی انقلاب آیا نہیں کرتے، وہ کل تک جو رہزن تھے حضور نے راہبر بنا دیا۔ وہ لوگ جو کل تک ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے کھاتے تھے، ایک دوسرے کو مارتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، برادریزم پہ لڑتے تھے، حضور نے بھائی بھائی بنا دیے۔ ایک پلیٹ میں کھانا کھانے لگے، سیدنا بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی، حضور نے یوں کر کے ملا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تقسیمیں ختم کر دی دنیا۔ حضور کے صحابہ نے اپنا کردار اس طرح کا دکھایا، اتنا بلند کیا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان اس کو دے کر اتنی بلندیوں پہ گئے کہ گواہیاں اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور میں یہ جو میرے محبوب کے ساتھ والے ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، تم جب بھی انہیں دیکھو گے سجدے کرتے دیکھو گے، رکوع کرتے دیکھو گے، تم انہیں دیکھو گے اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ انہیں ساری مادہ پرستی سے نکال کر محبوب نے رب کی رضا کے رستے پہ ڈال دیا۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر یہ ساری چیزیں آئیں۔ بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور کا جو اخلاق ہے نا، وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو نہ خلق عظیم کا مالک بنایا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف آپ کا بولنے کا انداز ٹھیک ہو تو آپ با اخلاق ہیں۔ نہیں بھائی، بولنے کا انداز ٹھیک ہونا با اخلاق نہیں، سچ بولنا اخلاق کی علاوہ۔ آپ کا حق بات کرنا اخلاق ہے، آپ کا صحیح گواہی دینا اخلاق ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آنے پر صبر کا مظاہرہ کرنا اونچا اخلاق ہے۔ رب نعمت دے تو آپ کا وجود ڈھلتا جائے شکر میں، یہ اخلاق ہے۔ رب کریم اگر آپ کو کسی وقت کسی آزمائش میں اپنی حکمت سے ڈالتا ہے تو عزت نفس کو برقرار رکھنا، خودداری کو برقرار رکھنا، یہ اخلاق۔ نبی پاک نے اعلیٰ ترین اخلاق کی بات بتائی، اعلیٰ ترین۔ حضور نے لوگوں سے بیعت لیتے وقت کہا تھا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، چوری نہیں کرو۔ نبی پاک علیہ السلام نے مختلف امور پر بیعت لی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں حضور نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرو کہ کسی دنیا دار سے سوال نہیں کرو گے، خودداری سے زندگی گزارو گے، عزت نفس سے، جو رب نے تمہیں دیا ہے تم اس پر راضی رہو گے۔ لوگوں کی جیبوں کو ٹٹولنا، دوسروں کی دولتوں پہ راج کرنا، دوسروں کے مال پر نگاہیں ڈالنا اللہ کے حبیب نے پسند نہیں کرا۔ نہ بیعت کرو کہ تم کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گے، حد ہو گئی۔ نبھانے والوں نے پھر اس عہد کو نبھایا اور کمال کر دی۔ حضرت حکیم بن حزام گھوڑے پہ بیٹھے تھے، ہاتھ میں درہ تھا، وہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا۔ حضرت حکیم بن حزام خود گھوڑے سے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے۔ غلام عرض کرنے لگا حضور مجھے بتا دیتے، میں اٹھا کر دے دیتا۔ آنکھیں چمک اٹھی، فرمانے لگے کیسے بتا دیتا؟ اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی سے سوال نہیں کرو گا، کبھی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں اعلیٰ اخلاقی قدروں کی بات ہمیں سکھائی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی جلدی
دو چار پانچ لوگوں کے غصہ دلانے پر ہم ساری اخلاقی حدوں کو کراس کر جاتے ہیں۔ دوستو، ہمارا ایک ویژن ہونا چاہیے، ہمارے ذاتی رویے بڑے معتبر ہونے چاہیے، لین دین کے معاملات کے اندر مسلمانوں کو بڑا صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی معاشی زندگی میں روزمرہ کے معاملات میں ہماری توجہات کا مرکز صرف اللہ رسول کی ذات ہونی۔ رب کریم نے اپنی حکمت سے کسی کو کتنا دیا ہے، یہ اس کی حکمت کے تقاضے ہیں۔ ہمیں اس نے جس رنگ میں جس حال میں رکھا ہے، ہمیں اپنے رب کی رضا پر بہت زیادہ مطمئن ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر ایک اور بات، جن چیزوں کو ہم نے دکھ بنایا ہے نا، یہ تو وہاں دکھ تھا ہی نہیں۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن کسی جگہ اظہار غربت ہے، حضور کی اولاد پاک کا، یہاں صاحب کا، یہاں ازواج کا۔ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، لیکن یہ اخلاق عالیہ کا حسن دیکھو، اپنے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، جو مانگنے آیا اسے جھولی بھر کے عطا فرمایا، کوئی دروازے سے خالی نہیں گیا۔ عزیز بھائی، اگر زندگی میں اخلاقی قدریں ہم اپنا لیں اور ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے آپ کو تبدیل کریں، ساری زندگی توجہ رہی کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، تھوڑا سا گردن کو جھکا کے اپنے اوپر توجہ ڈالیں، اپنے آپ کو وقت دیں، حضور کے اخلاق عالیہ کی روشنی میں، تعلیمات حسنہ کی روشنی میں ہم اپنے کردار و عمل پر تھوڑی توجہ دیں۔ اس وقت بہت بڑی تعداد میں امت مسلمہ ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نہیں ہے، دولت سے بھی سرشار ہے۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے انجینئر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، لیکچرار ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، بڑا کچھ ہے، لیکن کردار و عمل کے بادشاہ، اپنی زندگی تقوی کی روشنی میں گزارنے والے، ان لوگوں کی تعداد کم ہے۔ اگر کوئی آج بھی سارے کام نیک کرے لیکن جائیداد میں سے بیٹی کا حق رکھ جائے، پھر اس نے کیا میلاد بنایا؟ اگر آج بھی جو دو چار لوگ بیچارے اس کے زیر دست ہیں، ملازمین ہیں، ان کے ساتھ اس کا رویہ انتہائی سخت ہو، تو اس نے کیا میلاد بنایا؟ اگر آج بھی وہ برادریزم کی بنیاد پر دوستیاں کرے اور چھوٹے بڑے کی وہ تقسیم رکھے، جسے حضور نے فرمایا کہ قبیلے تو تعارف کے لیے، ورنہ کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر کوئی آل بھی اس برادریزم کا قائل ہے، پھر اس نے کیا میلاد بنایا؟ اگر کوئی شخص آج بھی اپنے آپ کو مادہ پرستی میں پوری طرح دھکیل چکا ہے اور رضا الہی کا مسافر نہیں بنا، تو اس نے کیا میلاد منایا؟ اپنی طبیعتوں میں روحانی تبدیلی اور وہ خاص افکار جو حضور اپنے غلاموں میں پیدا فرماتے، ان افکار کو پیدا کرنا، سوچوں کو بدلنا، سوچوں کو، نظریات کو بدلنا، اپنے روزمرہ کے معاملات کا جائزہ لینا کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں اور کس طرح ہم ایک بہترین امتی اور ایک بہترین مسلمان بن سکتے ہیں، اس پر توجہ دینا، یہ میلاد ہمیں سبق دیتا ہے۔ بنو نجار کی بچیاں غریب نہیں امیر گھرانے سے تھی، انہوں نے جو بات کی اس کو حفیظ جلندری نے لکھا۔ مرحوم کہنے لگے کہ وہ ننھی بچیاں، چھوٹی بچیاں تھیں، کہتے وہ ننھی بچیاں وہاں بیٹھ کر دف بجاتی تھی اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور لوگوں سے کہتی تھی کہ یہ کوئی ہمارا پیشہ نہیں دف بجانا، ہم تو چودھریوں کی بیٹیاں ہیں، ہم تو بڑے خاندان سے ہیں۔ وہ ننھی بچیاں جو بیٹھ کر وہاں دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی اور کہتی تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے، ہمیں بڑی خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، خوشی ہے آمنہ کے لال کے، ہمیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف، خوشی ہے بس آمنہ کے لال کے تشریف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کا جذباتی رشتہ ہے کہ پہلے دن سے ابو جہل کب منع کرتا تھا کسی مسلمان کو کہ خانہ کعبہ میں نماز نہ پڑھو، قدر پڑھو۔ حضرت سہیب ابن سنان بھومی سے اس نے کہا کہ آپ اپنے طریقے کے مطابق، مسلمانوں کے طریقے کے مطابق کعبے کے اندر نماز پڑھیں، جو مرضی کریں۔ اور روکتے تو وہ نبی پاک کے قریب جانے سے تھے، وہ منڈیوں میں بیٹھ جاتے تھے، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا، حضور کے قریب نہ جانا۔ میری بات کو آپ سمجھے اور ہمیشہ یاد رکھیں، امت کا نبی پاک سے جذباتی رشتہ، جذباتی۔ یہ جو رسول اللہ کی امت ہے یہ گناہگار ہو سکتی ہے پر اپنے نبی کی غدار نہیں ہوتی۔
میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، میرے کلین شیو نوجوان کے کان میں آپ جا کے کہیں نبی پاک، اور چاہے اس نے نماز نہ پڑھی ہو، چاہے اس نے داڑھی نہ رکھی ہو، آپ حضور کا نام لیں، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی طبیعت، اس کا دل دھک دھک کرتا ہے، اس کی ایک ایک روح سے محمد محمد کی آوازیں نکلتی۔ یہ فیض ہے رسول پاک کا، اور یہ کرم ہے اللہ کا اس امت کے ساتھ۔ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری فرماتے، ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، ہندو پنڈت تقریر کر رہا تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معاذ اللہ کو بے ادبی کر دی۔ مسلمان تیز نہیں، ایک مسلمان تھا، وہ ملانگ نہیں ہوتے دوری ڈنڈے والے، اس کے بعد رنگین ڈنڈا تھا، وہ کہیں دور بیٹھا تھا، تو اس نے سن لی، اسپیکر چل رہا تھا، تو وہ ڈنڈا لے کے تو سٹیج پہ چڑھ آیا، وہ کہتا میں نے پنڈت کے سر میں مارا ایک ہی ہے، پر مارا ذرا صحیح کر کے، وہ ڈھیر ہو گیا، لوگوں نے گرفتار کر لیا، جیل میں چلا گیا۔ پیر صاحب کہتے ہیں میں ملنے گیا، بندے کو بسم اللہ بھی سیدھی نہیں پڑھنی آتی، سورۃ اخلاص بھی ٹھیک نہیں آتی، ربنا آتینا دعا نہیں کر سکتا، ملنگ ہے۔ میں ملنے گیا اور میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ داڑھی رکھے، نہ تو مسجد جائے، پر تو نے کمال کر دی۔ تو کہتے ہیں پیر صاحب چھم چھم رویا، اور پنجابی میں کہنے لگا پیر صاحب میں گناہگار ہاں، پر اپنے نبی دا غدار تے نہیں نا، یہ گناہگار اور غدار میں فرق ہوتا ہے، میں گناہگار ہوں، پر یہ تو نہیں نا کسی کی ضرورت کہ میرے سامنے میرے نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کیجیے ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے، اور مثل فاغت زلزلے ہوں نجد میں ذکر آیات ولادت کیجیے، اور یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ نبی پاک کا پیار امت کے لیے سرمایہ حیات ہے، رسول پاک کے ساتھ امت کا والہانہ رشتہ ہے۔ نبی پاک کے ساتھ والے حضرت خبیب کو گرفتار کر لیا مکے والوں نے، اس وقت غربت تھی اسلام پر، مکے میں سارے لوگ کٹھے ہو گئے، چوک میں پھانسی دینے لگے حضرت خبیب۔ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، بندہ جیل میں الجھ جائے تو میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ معافیاں مانگتے دیکھے، بڑے بڑے لوگ کہتے دیکھے ہیں کہ یہ کام بڑا، کہتے تنہائی بذات خود ایک مصیبت ہے، آپ کو اکیلا رہنا پڑ جائے نا، یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو لوگ نفسیاتی مریض بن گئے، اکیلے رہنا، تنہا رہنا کوئی چھوٹا کام ہے؟ حضرت خبیب اکیلے، اور مکے کا دور، اور چاروں جانب کافر، اور چوک میں جب پھانسی پہ لٹکایا جانے لگا تو ابو سفیان بولے، اور بول کے کہنے لگے یار بندہ کوئی کام کر کے بڑا پچھتاتا بھی ہے، یار نتیجہ کیا نکلا؟ تو معاذ اللہ آپ کا بھی نتیجہ تو پھانسی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ آپ یقین کریں کہ لوگ صحیح صحیح ساتھ چلتے ہیں، تھوڑی سی دشواری اٹھانی پڑ جائے تو کہتے ہیں میں گاڑی ٹھیک تھا، پر انہیں پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آپ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، لوگ نا میٹھا میٹھا کھانا چاہتے ہیں، تھوڑا کڑوا آ جائے تو مصیبت بن جائے، کہتے ہیں سارے فلانے سے پیار کریں گے تو میں کروں گا، سارے مخالفت بھی کریں گے تو ہم انشاءاللہ پیار ہی کریں گے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم زمانے کا رنگ دیکھ کے چلیں گے؟ اب بعض لوگ پچھتا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت خبیب سے کہا، ابو سفیان نے ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، کہنے لگے تو اس وقت پھانسی پہ لٹک رہا ہے، اور تیرے نبی مدینے میں اور آرام میں، اور ان کے صحابہ آرام میں، اہل بیت گھر میں، تیرے ذہن میں اگر اس وقت یہ بات ہو کہ اس وقت تیری جگہ پہ وہ ہوتے، معاذ اللہ، پھر کیا ہوتا؟ مجمع غیروں کا، علاقہ غیروں کا۔ یہ ٹائم آیا تھا اب نعرہ رسالت لگانے کا، اب ٹائم آیا حضرت خبیب نے نعرہ رسالت لگانا ہے، پر لگانا کس طرح ہے کہ کافر یاد رکھیں۔ حضرت خبیب سے کہنے لگے اگر تیری جگہ حضور ہوتے تو پھر تیرا کیا خیال ہے معاذ اللہ؟ تو حضرت خبیب کہنے لگے تم ابھی بھی نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے میں مکے میں اکیلا ہوں، سارے لوگ مدینے میں ہیں، پر میں پچھتا نہیں رہا، میں تو فخر کر رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں اس لیے کہ چوری کر کے جان نہیں دے رہا، مدینے والے کی عزت پہ جان دے رہا ہوں، میں فخر کر رہا ہوں۔ فرمایا سن، تو کہتا ہے تیری جگہ حضور ہوتے اور تم انہیں یہاں معاذ اللہ پھانسی پہ لٹکا دے۔ فرمایا سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرے نبی کو ہلکا سا کانٹا بھی چھو جائے، ہمارا اپنے نبی سے محبت کا رشتہ ہے، ایک کانٹا بھی حضور کی قدم مبارک میں چبھے ہمیں برداشت۔ مجمع ان کا تھا، نعرے لگ رہے تھے، ہم نے مسلمان پکڑ لیا، لیکن حضرت خبیب نے اکیلے، اللہ کرے آپ کو میری بات کی سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اکیلے جب پھانسی کے تختے کے قریب نعرہ لگایا نا کہ میں تو کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا اپنے نبی کو، اب سارے ہار گئے،
अब उस एक जुमले ने ना इनको शिकस्त खुर्दा कर दिया। अब बोल कुछ नहीं सकते थे, गर्दनें झुक गई। और जब सन्नाटा छाया तो अबू सुफियान साथ वाले दिखाने लगा बाकी सारी बातें अपनी जगह पर हैं, पर असहाबे मोहम्मद से प्यार तो बड़ा ही करते हैं। और वो कच्चा रंग ललारी वाला जेड़ा चढ़दा ते लैंदा रहिंदा, ए इश्क तेरे दा रंग मुहम्मद चढ़ जाए फेर नहीं लैंदा। कहा यार प्यार तो ये करते हैं ना, इसमें कुछ शक वाली बात। इस प्यार से काफिर डरता है। नबी पाक के साथ जज्बाती वाबस्ती, हुजूर के साथ गुलामों का जज्बाती रिश्ता, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर तशक्कुर के जज्बात। इमाम राजी ने लिखा है कि हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों के अंदर एक उम्मत का जिक्र पढ़ा कि जो उम्मत गुनाह का इरादा करेगी तो गुनाह लिखा नहीं जाएगा जब तक कर न ले, और नेकी का इरादा करेगी तो रब उनकी नेकी लिख देगा, और जब वो कर लेगी तो अल्लाह 10 गुना अजर अता करेगा। और वो ऐसी उम्मत होगी कि जिनके चेहरे क़यामत के दिन नूर की तरह चमकेंगे, और वो उम्मत होगी जिनकी अल्लाह ताला ज़मीन सारी पाक फरमा देगा, जहाँ नमाज पढ़ेंगे नमाज हो जाएगी। ये तज़किरे पढ़ के तो हज़रत मूसा कलीम अर्ज़ करने लगे अल्लाह ये उम्मत मेरी बना दे। तो रब करीम ने फरमाया कि मूसा नहीं, ये तो मेरे महबूब की उम्मत, फरमाया ये तो मेरे नबी पाक की उम्मत, हुजूर की उम्मत। अल्लाह हज़रत मूसा मामूली आदमी नहीं, वो जलील कदर पैगंबर हैं जिनका कुरान के हर सिपारे में तज़किरा, कहीं वाज़े तौर पे कहीं इशारतन, हर पारे में। और हज़रत मूसा अल्लाह के वो नबी हैं जो रब से डायरेक्ट बातें करे कोई दूर। कहा ऐ मूसा ये उम्मत तो मेरे नबी की है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, इमाम राजी ने लिखा, कहते हैं अल्लाह फिर मुझे अपनी नबी की उम्मत में शामिल कर। ओ यार हमें लोग कहते हैं मिलाद न मनाओ, जिस उम्मत में आने के लिए हज़रत मूसा ने दुआ मांगी, जिस महबूब की गुलामी के लिए, हमें तो दुआ भी कोई नहीं मांगनी पड़ी। अल्लाह ने फजल से ही मदीने वाले का गुलाम बना दिया। हम हुजूर के तज़किरे न करें, हम तशक्कुर न करें, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात न पढ़ें, हम हुजूर के आने पर जश्न का इजहार न करें। हर वो जायज़ तरीका जिससे इजहार खुशी हो सके वो मिलाद पे करना चाहिए, और उसके लिए असबाब बनाने चाहिए। उम्मत का एक जज्बाती अंदाज होना चाहिए नबी पाक के साथ, एक वारफ्तगी, एक ज़ौक़, एक तबीयत के अंदर विजदान। नारा मतलब इस तरह ना हो कि बस चल रहा है काम, मैं नहीं हूँ कायल, मैं कहता हूँ पहले तो कोई लगाए ना। और फिर नारा जब लगता था ना तो मुसलमानों के यहाँ नारा लगता था तो बड़े बड़े लोग कांप जाते। सूफिया ने लिखा है कि हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा ना तो 39 बंदे कलमा पढ़ते थे। तो नबी पाक ने रात को दुआ मांगी, ऐ अल्लाह उमर को मुसलमान कह के इस्लाम को इज्जत दे। हजरत उमर सवेरे आ गए, मुस्लिम वो तफसील में नहीं जाता, बात लंबी। हजरत उमर जब आए ना, उन्होंने आते जब कहा ना कि मैं कलमा पढ़ने आया हूँ, तो हुजूर इतने राजी हुए कि नबी पाक ने कहा अल्लाह अकबर, तो सहाबा ने नारे लगाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी 40 लोग मुसलमान हुए तो नारे लगे। हमारे सूफिया कहते हैं हजरत उमर के आने पर जब नारे लगे तो बताओ कि वो दो नारे तकबीर लगा, नारा रिसालत क्यों नहीं लगा? तो कहते हैं गोया हमें हुजूर ने ये समझाया है, हुजूर के इशारों ने समझाया है कि मैं अब अपने नारे खुद तो नहीं ना लगाऊं, मैंने तो अल्लाह अकबर कह दिया, उमर आ गया है मेरे नारे लगाता रहेगा। वो नारे लगेंगे। हजरत उमर ने पहले दिन ही कहा कि हुजूर आप सच्चे रसूल है तो छुप छुप के नमाज क्यों पढ़े? शुरू हो गए नारे, हुजूर आप सच्चे हैं तो छुप छुप के नमाज का क्या माना? तो हुजूर ने फरमाया तेरा क्या इरादा है? हुजूर सारे नहीं, एक मैं एक अमीर हमदा, एक लाइन के आगे वो लग जाए, एक के आगे मैं लग जाऊं, और बाकी मुसलमान जितने हैं कुल 40 थे, पीछे 18 19 19 बचेंगे। एक लाइन में वो हो जाए, एक में आगे एक में अमीर हमदा हो, एक में मैं हूं, तो देख लेते हैं कि हमें नमाज कैसे नहीं पढ़ने देते। हाँ देख लेते हैं, आए ना मैदान में, इधर आ सितम कर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए यहाँ रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। फरमाया भी पता चल जाता है, एक लाइन में हजरत अमीर हमजा हो गए, एक में हजरत उमर हो गए। पहले ये मारते थे, जो हरम शरीफ में मुसलमानों के तरीके पे नमाज पढ़ता था। ये जुलूसों की बड़ी बरकत है, अंदर बैठे रहे ना चुप करके, निकल जाएं तो पता कुछ भी नहीं चलता। जब निकलते हैं लोग कहते हैं जुलूस क्या का माना है, तो मैं बताता हूँ ना जुलूस का माना क्या है। हजरत उमर ने बाहर निकले, 2 लाइनों का जुलूस, लंबा भी कोई नहीं, बंदे भी 40। और जनाबे फारूक आजम बाहर निकले तो उमर का नारा, उमर का, हजरत उमर ने यूं करके आस्तीने बाजू की चढ़ा ली
اور اپنے گلے میں جو ان کے رومال تھا نا اس کو یوں سینے پہ باندھا اور اس ہاتھ میں تلوار تھی تو یوں کر کے پار لہرائی. کہنے لگے او مکے کے کافرو ادھر آؤ میرے سامنے. جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے, جس نے بچے یتیم کرانے ہوں, وہ آئے میدان میں. مصطفیٰ کے غلام آج سڑکوں پہ نکل آئے میدان میں ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرے. آئے نا میدان میں, ہم نکلے ہیں. اب ہم یہاں کعبے میں اعلانیہ نماز پڑھیں, ہم پڑھیں گے. طاقت ہے تو آؤ نا, ہمارا مقابلہ کرو, آؤ. کفر بذات خود بہت بڑا جھوٹ ہے, اور جھوٹ کے پیر بس 2 بندے نکلے تلواریں لے کے آگے. تو پھر حضرت عمر نے اعلانیہ نماز پڑھوائی خانہ کا. تو میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو جب نعرہ لگاتے تھے تو ہو ہی کمال جاتا تھا. پھر بریلی کا امام بولے, کہنے لگے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں. حضور قیامت کے دن آگے آگے نا, ہمارے آگے آگے خوشخبری دیں گے, کہیں گے تم فکر نہ کرو, آ جاؤ میں تمہیں بخشواتا ہوں, میں تمہاری سفارش, آ جاؤ پیچھے پیچھے. حضور نہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. یقین کریں بریلی کے امام کو بھی بڑا ہی رنگ آتا ہے بیان کرنے کا. کہنے لگے آپ روتے جائیں گے. اللہ کو منانا ہے نا حضور نے, کہتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. اور عشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دینا, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ. امام راضی کہتے ہیں حضور نے ایک رکا پکڑا چھوٹا سا, ایک بندے کو لوگ دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, فیصلہ پہلے ہو گیا ہے, اللہ کے سامنے ہوا ہے, اور فیصلہ ہو گیا اور طے ہو گیا کہ دوزخ میں جانا ہے. وہ قریب پہنچ گئے دوزخ کے, تو حضور نے دیکھ لیا اور بتایا کس نے, حضرت آدم نے. حضرت آدم کہنے لگے حضور وہ آپ کے غلام کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. نبی پاک آگے گئے, کیا پڑھتے ہیں ہمارے بھائی, حضور نے مجھے ان سے چھڑا کے چھوڑ دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے, میں ادھر آؤ, کہاں لے کے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے فیصلہ ہوا, فرشتوں نے کیا ہے نا. فرشتے کو کسی سے بددیانتی تو نہیں نہ کرتے, فرشتوں نے جو کیا ٹھیک کیا ہے نا. کیوں لے کے جا رہے ہو؟ سونے گناہ زیادہ ہے, نیکیاں تھوڑی ہیں. فرمایا میرے سامنے تو کسی فرشتے نے نہیں کہا کہ سونے ہم معاذ اللہ ہم کو بے ایمان ہے, ہمارے کو اس سے زیادہ چل ساڈا کو بننا سان جائے جناب. بھائی میرا مطلب ہے صحیح تو لے, فیصلہ دوبارہ تو لو. کوئی رب بھی فرماتا ہے جیسے میرا معبود کہتا ہے ویسے ہی کہا, اور کوئی نہیں دوبارہ تول لو, کوئی عرض نہیں, تولو نہ دوبارہ. فرشتے دوبارہ آئیں گے, انہوں نے دوبارہ تولا, ایک پلڑے میں نیکیاں ایک پلڑے میں گناہ. اب وہ گناہ پھر زیادہ نکلے تو نبی پاک نے نا جیب سے اتنا سا رکا نکلا. رکے کا بھی کوئی وزن ہوتا ہے, وہ حضور نے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیا, نیکیاں بڑھ گئی. فرشتے بھی چپ کر گئے. چلو بھئی جنت میں. میری طرح کا تھا نا پتہ سارا سردار کو کی تھی, پتہ تو تھا نا اسے نام کے مانتا نا, سیدھا حضور کے قدموں سے جا لگا. کہنے لگا سونیا میں تو ساری زندگی گناہ کرتا رہا, یہ کون سی نیکی ہے؟ تو حضور فرمانے لگے چپ کر, جنت کا دروازہ کھول کے تو جا جنت میں. حضور رکے میں کیا ہے؟ فرمایا تو نے ایک دن درود و سلام نہیں پڑھا تھا, میں نے تیرا سنبھال کے رکھا ہوا تیرا درود شریف, اور نعرے رسالت بھی تو نے لگائے تھے, وہ تو کھول کے میرے تذکرے میں نے تیرا سنبھال لیا. دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے.